دنیا میں تین قسم کے اکنامک سسٹم پائے جاتے ہیں: سوشلزم، کیپٹلزم اور مکسڈ اکانومی۔ آپ کے نزدیک ان میں سے کون سا اسلامی اکنامک سسٹم سے قریب تر ہے؟ لیگل لیول پر قرآن کا نظام کیپٹلزم سے قریب تر ہے، اس لیے کہ اس میں پرائیویٹ اونرشپ بھی ہے، صرف آرٹیکل آف یوز کی نہیں بلکہ مینز آف پروڈکشن کی بھی۔ دکان کا بھی مالک ایک آدمی ہو سکتا ہے، کارخانے کا بھی ہو سکتا ہے، کھیت کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس انیشیٹو کے ساتھ، اس پرسنل اونرشپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن سود نہیں ہوگا، جوا نہیں ہوگا۔ دونوں طرف دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں کہ اس کے اندر اندر کماؤ، ہیلدی کمپٹیشن بھی ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، زیادہ محنت کرو گے زیادہ کماؤ گے، کرو سب، انیشیٹو ہو، کمپٹیشن ہو، سب چیزیں ہوں، لیکن حلال کے اندر اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ ماڈرن کیپٹلزم سے یہ یہاں مختلف ہو گیا۔ ثانیاً اس کے اندر ایک ڈائمنشن ہے کہ جو روحانی ہے، کہ اخلاقی اور روحانی سطح پر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے لیے اپنی ضروریات کو کم سے کم رکھ کر جو بھی ضرورت سے زائد ہے اسے غریبوں، محروموں، مسکینوں، یتیموں، اللہ کے دین کے لیے دے دو، لیکن اس پر جبر نہیں کرتا۔ البتہ جو شخص ایک خاص حد سے آگے نکل جائے، اس سے اس اعتبار سے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہوں، ان کی کفالت کے لیے زکوٰۃ لینی جائے گی۔ بس یہ تین چیزیں ایڈ کر دی جائیں موجودہ کیپٹلسٹک نظام میں، تو لیگل لیول پر وہ اسلام کا نظام بن جائے گا۔ ہائر اینڈ فائر صحیح ہے، آپ جس کو ملازم رکھنا چاہتے ہیں، جو تنخواہ آپ دیتے ہیں وہ اسے قبول ہے تو کام کرے، اور اگر وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہا تو آپ شام کو اسے کہہ سکتے ہیں صبح یہاں سے میرے کام پہ مت آنا، دس از دی چیک، یہ آج شام تک کی تمہاری تنخواہ جو ہے وہ یہ ہے، صبح مت آنا۔ اس لیے کہ اجیر اور مستاجر کے درمیان باہمی رضامندی سے ہی معاملہ چل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کنٹرولز غلط ہے، وہ کنٹرول اللہ نے خود کر دیا، سود روک دیا، جوا روک دیا، فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر صورتیں روک دی، جب تک کہ سامان موجود نہ ہو اس کا سودا روک دیا، وہ بھی جو خرابی کے تمام راستے روک دیے حرام کی حدود سے۔ باقی یہ کنٹرول کے انڈے کی قیمت لازماً 2 روپے رہے گی، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوتی۔ اس کو آپ مارکیٹ جو فورسز کہلاتی ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اس پر چھوڑ دیجئے۔ اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، قیمت 5 روپے ہو سکتی ہے، ہونے دیجئے، جس کے پاس 5 روپے وہ انڈا کھائے، جس کے پاس نہیں ہے نہ کھائے۔ اگر پروڈکشن زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، تو اس کی قیمت 1 روپیہ ہو جائے گی، ہونے دیجئے۔ یہ جو ہے ہائر اینڈ فائر اور مارکیٹ اکانومی، یہ بالکل صحیح اصول ہیں، اور شریعت کے اندر بھی یہی اصول ہے۔ آرٹیفیشل کنٹرول سوائے بے ایمانی کے، ہورڈنگ کے اور دھوکے کے اور جھوٹ کے، اور اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ باقی یہ ہے کہ جو اللہ نے کرنی تھی لیمیٹیشن خود کر دی ہیں، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حدود قائم کر دی ہیں، اس کے اندر جو ہے کھیلو۔ اب تمہارا ہے ہاکی کا گیم ہے، کھیلو، لیکن یہ حدود سے باہر جائیں گے تو پینلٹی کارنر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ سارے معاملات ہیں۔ اس اعتبار سے کیپٹلزم کے اندر بھی فیڈ بیک ہے۔ اب جو ویلفیئر سسٹم آ رہا ہے، وہ جو بھی مختلف ممالک میں ہے، حال ہی میں ایک صاحب آئے تھے کہ جو کافی عرصے جرمنی میں رہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہائیسٹ ویلفیئر جو ہے دنیا میں اس وقت جرمنی میں، میرے علم میں نہیں تھا، میرے علم میں تو ہائیسٹ لیول آف ویلفیئر جو کہ بالکل اب نارمل چلا گیا تھا، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، لیکن یہ کہ ان کا کہنا یہ تھا، بہرحال واللہ عالم۔ امریکہ میں ویلفیئر بہت لو ہے، بہت لو ہے، وہ زیادہ ننگی کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے، لیکن یہ کہ اسلام کے اندر ایک اعتدال کا راستہ اس میں ہے، یعنی یہ کہ جو آدمی کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے تو اب اس کو نہ چھوڑ دیا جائے کہ اپنی قسمت پر فاقہ آئے تو فاقہ آئے، مر رہا ہو تو بھوکا مرے۔ اس کی بیسک ضروریات، اس کے بچوں کی تعلیم، اس کی کفالت، اس کے علاج، یہ سارے معاملات کے اندر ریاست ذمہ دار ہے، اور سبسسٹنس لیول کے اوپر اس کے باقی اخراجات بھی حکومت کے ذمہ